السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ایک عظیم ہستی کا۔ 16,000 سے زائد صحیح اور حسن احادیث جمع کرنے والے عظیم محدث شیخ ضیاء الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ پیدائشی مسلمان نہیں تھے، بلکہ ان کی پیدائش ہندوستان کے اعظم گڑھ ضلع کے معروف قصبے بلریا گنج میں آج سے 77 سال پہلے 1943 میں ایک ہندو خاندان میں ہوئی تھی۔ خاندان کے افراد اب بھی موجود ہیں۔ ان کا نام بانکے لال رکھا گیا۔ کلکتہ میں ان کی ایک دکان تھی۔ مڈل کلاس تک تعلیم مقامی مڈل اسکول میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد ہائی اسکول قریب میں ہی مالتاڑی کے اسکول سے کیا۔ انٹر کے لیے شبلی کالج اعظم گڑھ میں داخل ہوئے اور شہر میں اپنے ایک رشتہ دار کے ہاں رہنے لگے۔ ذہانت خداداد تھی اور مطالعے کے شوقین تھے۔ 1959 میں چھٹیوں کے دوران گھر آئے ہوئے تھے کہ ایک دن اپنے پڑوسی ماسٹر جنید احمد خان کے ہمراہ علاقے کی مشہور اور معروف شخصیت حکیم محمد ایوب صاحب کے دواخانے ملاقات کی غرض سے پہنچ گئے۔ حکیم صاحب بہت تپاک سے ملے اور بہت اپنائیت کا ثبوت دیا۔ وہ جماعت اسلامی کے بہت سرگرم رہنما تھے۔ ہسپتال میں لٹریچر بھی رکھتے تھے تاکہ انتظار کے لمحات میں مریض کچھ مطالعہ کر لیں۔ انہوں نے مطالعے کے لیے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ستیہ دھرم عنایت کی، جس کے پڑھنے کے بعد ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ پھر تو مطالعہ کتب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہندی ترجمہ قرآن مجید پڑھا۔ شبلی کالج میں جماعت اسلامی سے وابستہ ماسٹر عبدالحکیم صاحب کا سلسلہ درس قرآن جاری تھا، اس میں شریک ہونے لگے اور رفتہ رفتہ آبائی مذہب سے دوری بڑھتی گئی۔ اللہ نے قسمت میں ہدایت لکھی تھی اور بانکے لال ایک دن امام الدین ہو گئے۔ مشرف و اسلام ہونے کے بعد شروع میں ان کا نام امام الدین رکھا گیا تھا۔ ابتدا میں تبدیلی مذہب کو راز میں رکھنے کی کوشش ہوئی، لیکن دھیرے دھیرے راز کھلنا ہی تھا سو کھل گیا، اور اس کے بعد وہ سب ہوا جو اس راہ کے ہر مسافر کو پیش آتا ہے۔ عہد نبوی میں جس طرح ایمان لانے والوں کو ستایا جاتا تھا، اسی طرح ان پر بھی ہر حربہ آزمایا گیا، لیکن اللہ نے غضب کی استقامت عطا کی تھی۔ پہاڑ کی طرح اپنے ایمان اور عقیدے پر جمے رہے۔ ہر طرح کی مشکلات جھیلتے آگے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ علم کا شوق تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور آخر کار وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے، جہاں ان کی منزل عالم اسلام کی مشہور دانشگاہ مدینہ یونیورسٹی تھی۔ وہ زمانہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ 4 سال میں گریجویشن کیا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی، جو اب ام القرا یونیورسٹی کے نام سے جانی جاتی ہے، وہاں سے ایم اے کیا۔ آپ کی تھیسس کا موضوع تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرویات کی روشنی میں۔ مستشرقین نے خاص طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا تھا، تو ان کے اعتراضات کا دندان چکن جواب موصوف نے دیا۔ آپ کا اگلا پڑاؤ جامعۃ الازہر تھا، جہاں سے ڈاکٹریٹ کیا۔ ملازمت کا آغاز رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ سے ہوا۔ اس کے بعد حدیث کے پروفیسر کی حیثیت سے 1979 میں مدینہ یونیورسٹی کی حدیث فیکلٹی میں تقرر ہو گیا۔ بعد میں اس کے ڈین بھی ہوئے۔ آپ کو سعودی عرب کی نیشنلٹی حاصل ہوئی اور مستقل طور پر مدینہ النبی میں سکونت پذیر ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یکسوئی سے تصنیف اور تالیف میں مشغول رہے۔ مسجد نبوی میں درس حدیث کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ آپ کی ساری توجہ علوم الحدیث پر تھی۔ اس موضوع پر متعدد تصنیفات موجود ہیں جو نصاب کا حصہ ہیں۔ مذاہب پر بھی کئی کتابیں ہیں۔ یہودیت، نصرانیت اور ہندوستانی مذاہب کا تعارف ان کتابوں میں موجود ہے۔ طلباء اور اساتذہ اور اسکالرز کے لیے بہت معاون کتب ہیں۔ آپ نے ہندی زبان میں قرآن مجید کا انسائکلوپیڈیا تیار کیا، جس میں قرآن مجید کی اصطلاحات کا بڑا جامع تعارف موجود ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ اپنی زندگی کے آخری 20 سال ماہر حدیث اور خادم سنت نے ایک عظیم و شان پروجیکٹ کے لیے وقف کر دیے، اور وہ تمام صحیح احادیث جو بہت ساری کتب احادیث میں بکھری ہوئی تھیں، ان کو اکٹھا کرنے کا بیڑا اٹھا لیا، اور بالآخر انتہائی عرق ریزی اور انتھک جدوجہد کے بعد وہ اپنے اس خواب کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور امت کو صحیح احادیث کا انسائکلوپیڈیا فراہم کر دیا۔ الجامع الکامل 19 جلدوں میں شائع ہوئی، جو کہ 16,800 احادیث پر مشتمل ہے۔
وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اسی کام میں لگے رہے۔ 77 برس کی عمر میں 30 جولائی 2020 بروز جمعرات سحپہر میں یہ افسوسناک خبر ملی کہ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی صاحب انتقال کر چکے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ظہر کے وقت ان کا انتقال ہوا۔ مسجد نبوی میں بعد مغرب نماز جنازہ ہوا اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی، اور اتفاق سے یہ یوم عرفہ کا دن تھا۔ عازمین حج میدان عرفات میں ذکر و دعا میں مشغول تھے، اور میدان عرفات سے لے کر دنیا کے ہر کونے میں ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی اور مسجد نبوی میں ان کا جنازہ پڑھایا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ان کے جنازے کو لے جانے کے مناظر ہیں۔ ان کے لیے بہت سی دعائیں ہیں، اور جس مقصد اور مشن کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی پوری گزار دی، اللہ کرے کہ ہم بھی اسی مشن کے اوپر چلنے والے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔